بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کا ہمارا موضوع درخواست نویسی پر مشتمل ہے اور یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں ہمیں اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں یہ المیہ ہے کہ ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ایک بہت خوبصورت اور مؤثر درخواست لکھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ درخواست نویسی کے بنیادی جو اصول و ضوابط ہیں وہ طالب علموں کو سکھائے جائیں، تاکہ وہ زندگی میں آنے والے چیلنجز کا بڑی آسانی کے ساتھ سامنا کر سکیں۔ اسی تناظر میں درخواست نویسی کے چند اصول میں نے مرتب کیے ہیں، جن میں پہلا اصول جس میں آپ سیکھیں گے کہ درخواست کا آغاز جب کرتے ہیں تو سب سے پہلے مخاطب کسے کرتے ہیں۔ تو پہلا اصول ہم دیکھتے ہیں، جس عہدے یا افسر کو درخواست دینا مقصود ہو سب سے پہلے اسے مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ آپ جب بھی کسی کو درخواست لکھتے ہیں، کسی کے نام درخواست لکھتے ہیں، تو آپ اس کے نام کو مخاطب نہیں کرتے، آپ اس کے عہدے کو مخاطب کرتے ہیں، چونکہ بنیادی تخاطب عہدہ کو ہوتا ہے۔ لہٰذا عہدہ دار کا باقاعدہ نام لکھنے کے بجائے صرف اس کے عہدے کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس عہدے پر کوئی بھی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لکھتے ہیں باخدمت جناب وائس چانسلر، تو وائس چانسلر کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کو نام سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو غرض ہے تو صرف عہدے کے ساتھ، کیونکہ جو اس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے آپ اس کے نام درخواست لکھیں گے۔ اس سلسلہ میں درخواست گزار کو مختلف محکموں کے عہدوں کے درست نام آنے چاہیے، تاکہ کسی غلطی کا امکان نہ رہے۔ اصول نمبر 2، اب میرا خیال ہے اصول نمبر 1 آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ آپ سب سے پہلے جو عہدہ ہے عہدے کو مخاطب کریں گے، اور نقطہ نمبر 2 میں دیکھیں، یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ 2 تعظیمی کلمے ایک ساتھ نہیں لانے چاہیے، جیسے جناب اور صاحب 2 تعظیمی کلمے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھتے ہوں گے کہ درخواستوں میں بہت سے تعلیم یافتہ لوگ بھی جناب اور صاحب دونوں الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، دونوں کلموں کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ دونوں تعظیمی کلمات ہیں۔ تو کسی عہدہ کے ساتھ ان میں سے صرف ایک کو استعمال کیا جائے گا۔ اردو روزمرہ میں جناب اور صاحب وغیرہ کلمے مذکر اور مؤنث دونوں حالتوں میں لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ چنانچہ کسی خاتون عہدہ دار کو بھی جناب یا صاحب کے ساتھ ہی مخاطب کرنا چاہیے۔ بعض اہل علم کے نزدیک خاتون عہدہ دار کی صورت میں جناب کو جنابہ لکھنا یا بولنا کسی صورت درست نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک طریقہ میں نے بتایا ہے تخاطب کیسے کرنا ہے، آپ نے باخدمت جناب وائس چانسلر، تو میں نے جیسا کہ پہلے عرض کی کہ آپ باخدمت جناب کے بعد اس عہدے کو مخاطب کریں گے۔ اس عہدے پہ کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نام ہے اس کا، آپ کو اس بات سے غرض نہیں ہے، آپ نے اس عہدے کو مخاطب کرنا ہے، باخدمت جناب وائس چانسلر۔ اور دوسری بات، اس میں جناب لکھیں گے یا صاحب لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ لکھتے ہیں باخدمت جناب وائس چانسلر، اور اس کے بعد سکتہ کی علامت آئے گی جسے الٹا کوما کہا جاتا ہے، لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ ادارے کا نام آئے گا، اس کے بعد سکتہ کی علامت، اس کے بعد شہر کا نام، اور آگے کوئی علامت نہیں آئے گی۔ تو یوں یہ پہلا جو جملہ ہے اس میں 3 چیزوں کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ پہلی چیز، آپ نے عہدے کو مخاطب کرنا ہے، مثال کے طور پہ باخدمت جناب وائس چانسلر۔ عہدے کے بعد آپ نے سکتہ کی علامت لگا دینی، یعنی الٹا کوما لگا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ ادارے کا نام لکھیں گے، لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ اس کے بعد آپ سکتہ کی علامت لگانے کے بعد شہر کا نام لکھیں گے۔ 3 چیزیں آپ نے اپنے پیش نظر رکھنی ہے، عہدہ، ادارہ اور شہر کا نام۔ عہدہ کیا ہے، ادارے کا نام کیا ہے جس ادارے کا وہ عہدے دار ہے، اور شہر کا نام کیا ہے، یعنی اس ادارے کا جو مرکزی دفتر ہے وہ کس شہر میں واقع ہے۔ یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے باخدمت وائس چانسلر صاحب۔ یہاں دیکھیں آپ، جناب نہیں ہے، وہاں جناب تھا، یہاں جناب نہیں ہے، وہاں جناب تھا صاحب نہیں تھا، یہاں صاحب ہے جناب نہیں ہے، تو دونوں میں سے ایک کا استعمال کریں گے۔
باخدمت وائس چانسلر صاحب، لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور، یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد مزید ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد تخاطب کے بعد بیان شدہ طریقہ میں متعلقہ عہدہ دار کو صرف ایک سطر میں مخاطب کیا جاتا ہے۔ اب سطر سے مراد آپ کو اندازہ ہوگا لائن ہوتی ہے، مطلب سطر لائن کو کہا جاتا ہے، اور یہ سطر آخر تک پر کی جاتی ہے۔ مطلب پہلا جہاں آپ تخاطب کریں گے، مخاطب کریں گے، تو اس کو آپ پوری جو لائن ہے اس میں جو ہے نا وہ لکھیں گے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی سطر کو استعمال کرنے کے بجائے 3 سطروں میں تخاطب کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں صفحہ کی دائیں جانب پہلی سطر میں متعلقہ عہدہ دار کو مخاطب کیا جاتا ہے، دوسری سطر میں ادارہ کا نام لکھا جاتا ہے، جبکہ تیسری سطر پر شہر کا نام لکھا جاتا ہے۔ مثلا باخدمت وائس چانسلر صاحب، لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے جو پہلے طریقہ پڑھا تھا اس میں ایک ہی سطر میں یہ تینوں باخدمت وائس چانسلر صاحب، لاہور لیڈ یونیورسٹی لاہور، یہ تینوں جو ہے نا وہ اب یہاں 3 سطروں میں ہم نے لکھے ہیں، وہاں ایک ہی سطر میں لکھا گیا تھا، وہاں ہم نے لکھا تھا باخدمت وائس چانسلر صاحب، لاہور لیڈ یونیورسٹی لاہور۔ یہ دونوں طریقے ہی درست ہیں، گو تخاطب کا ثانی ذکر انداز زیادہ جاندار ہے، مطلب یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ زیادہ جاندار ہے، تاہم تاحال عام الناس کے ذہنوں کا حصہ نہیں بن سکا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی اس جانب راغب نہیں ہوئے اور اول الذکر طریقے ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ پس مشورہ یہ ہے کہ طلبہ تخاطب کا ابتدائی طریقہ ہی اپنائیں، یعنی 3 سطروں میں تخاطب لکھنے کی بجائے ایک سطر میں لکھیں، یوں ان کے نمبر کٹنے کا امکان۔ نقطہ نمبر 3 یہ ہے، تخاطب کے فوری بعد درخواست کا موضوع یا عنوان لکھا جاتا ہے۔ تخاطب ایک سطر پر ہو تو عنوان اس سے نچلی سطر پر صفحہ کے وسط میں لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ باخدمت جناب وائس چانسلر، لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور، اس کے بعد عنوان درخواست برائے فیس معافی۔ عزیز طلباء و طالبات، ذہن میں رہے کہ باخدمت جناب وائس چانسلر، اس کے بعد سکتہ کی علامت آتی ہے، اور سکتہ جو ہے نا وہ مختصر ٹھہراؤ کے لیے سکتہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، اور اس کو عام طور پہ آپ الٹا کوما کہتے ہیں۔ باخدمت جناب وائس چانسلر کے بعد الٹا کوما یعنی سکتہ کی علامت آئے گی، لاہور لیڈ یونیورسٹی کے بعد سکتہ یعنی الٹا کوما کی علامت آئے گی، اس کے بعد لاہور کے بعد کوئی علامت نہیں لکھی جائے گی۔ تو یوں یہ پڑھا جائے گا، باخدمت جناب وائس چانسلر، لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور۔ اس کے بعد اس کا عنوان ہے، عنوان آپ نے درست لکھنا ہے، ایک جملے کی شکل میں لکھنا ہے۔ بسا اوقات طالب علم فیس معافی درخواست فیس معافی، اس طرح کے جملے یہ نامکمل جملے ہیں، یہ پورا جملہ آپ نے لکھنا ہے۔ درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، درخواست برائے حصول سند، درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے تبدیلی مضمون، اس طرح کے آپ نے مکمل اور خوبصورت عنوانات جو ہے نا وہ تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد نقطہ نمبر 4، عنوان والی سطر سے نچلی سطر پر جناب عالی، جناب مکرم، جناب محترم وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ عنوان کی طرح اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ تخاطب ایک سطر پر ہو تو جناب عالی صفحہ کے وسط میں لکھا جائے گا، وسط معنی درمیان میں۔ واضح رہے کہ جناب عالی لکھتے ہوئے بعض لوگ عالی پر کھڑا زبر لگا کر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ یہ علامت دراصل ندائیہ کی تھی، ندائیہ کی علامت کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو دراصل ندائیہ کی تھی جسے کھڑا زبر سمجھ لیا گیا ہے۔ یاد رہے کسی خاتون عہدیدار کے لیے اوپر بیان شدہ کلموں کی تانیث بنا کر جناب عالیہ، جناب مکرمہ، جناب محترمہ وغیرہ لکھنا درست نہیں۔ مثلا ایک نوٹ فرما لیجئے، جناب مکرم، جناب محترم بھی خوبصورت کلمے ہیں جنہیں حسب ضرورت استعمال کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جناب عالی درخواست کا حصہ بنا لیا ہے، جبکہ
ضروری نہیں ہے کہ آپ جناب عالی ہی لکھیں، آپ جناب مکرم لکھ سکتے ہیں، آپ جناب محترم لکھ سکتے ہیں، آپ جناب محترمی و مکرمی لکھ سکتے ہیں، جو آپ کو مناسب لگے لکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اب دیکھیں، یہ مثال کے طور پہ باخدمت جناب وائس چانسلر لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور، عنوان درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ جناب مکرم۔ تو نقطہ نمبر 5، جناب عالی کے بعد نچلی سطر پر اقتباس کی شکل میں یعنی 1 انچ جگہ چھوڑ کر نہایت ادب سے گزارش ہے یا مودبانہ التماس ہے لکھ کر اصل مدعا تحریر کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ مدعا مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ خط کے مقابلہ میں درخواست ہمیشہ مختصر ہوتی ہے اور اس میں صرف مطلب کی بات کی جاتی ہے۔ اختصار کو پیش نظر رکھنے کے باوجود اگر بات قدرے طویل ہو جائے تو 2 یا 3 اقتباس بنائے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ نفس مضمون میں اپنے لیے فدوی اور بندہ کی بجائے میں یا مجھے کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ میں کی بجائے فدوی یا بندہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ نہیں ہے۔ اور ہمارا نقطہ نمبر 6، نفس مضمون۔ آپ نفس مضمون سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہے نا جناب عالی کے بعد جو تحریر لکھی جاتی ہے جہاں ہم لکھتے ہیں نہایت ادب سے گزارش ہے، وہ نفس مضمون کے زمرے میں آتی ہے۔ نفس مضمون کے آپ 3 پیراگرافس بنا لیں، اس میں ایک مختصر اپنا تعارف کر لیں، دوسرا اصل مدعا، اور تیسرا جو ہے وہ اختتامی کلمات لکھیں آپ۔ تو نفس مضمون کے بعد صفحہ کی بائیں جانب درخواست گزار، عرض گزار یا مخلص لکھا جائے گا اور درخواست دینے والا اپنا پتہ لکھے گا۔ کسی اجتماعی مسئلے کے لیے دی گئی درخواست میں 1 سے زیادہ افراد اپنے نام اور پتے لکھیں گے۔ واضح رہے کہ عرضے، عریضے اور العرضے یہ بے معنی الفاظ ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے کافی حد تک لوگ ان کا استعمال کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ انہیں کسی صورت استعمال میں نہیں لانا چاہیے اور اختتامی کلمات صفحہ کے درمیان میں نہیں لکھنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں یہاں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا درخواست گزار، اور اس کے نیچے اگر آپ امتحان میں نہیں ہیں تو پھر آپ درخواست گزار کے نیچے الف بے جیم لکھیں۔ اس کے بعد ہم اصول نمبر 7 دیکھیں گے۔ اصول نمبر 7 میں عزیز طلبہ و طالبات، درخواست گزار کی سیدھ میں دائیں جانب تاریخ لکھی جائے گی۔ اس ضمن میں تاریخ یا مورخہ وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں، چنانچہ تاریخ لکھنے کا درست طریقہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ تاریخ لکھیں گے تو اس تاریخ لکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 2 آپ اردو میں لکھیں، اس کے بعد ختمہ کی علامت لگائیں، مہینے کا نام لکھیں اور سال کا نام لکھیں۔ اس کے بعد عرض گزار کے نیچے یا درخواست گزار لکھ لیں، اس کے نیچے جو امیدوار ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ امتحان میں آپ الف بے جیم لکھ دیں گے۔ تو یاد رکھیں العارض، العرضے، اس طرح کے الفاظوں سے آپ مکمل گریز کریں۔ اصول نمبر 8 آپ دیکھیں گے، تاریخ لکھنے کا معروف طریقہ یہ ہے کہ اردو ہندسے استعمال کیے جائیں، تاہم یہ انگریزی ہندسوں میں بھی لکھی جا سکتی ہے۔ امتحانی پرچے میں تاریخ لکھنے کی دونوں صورتیں قابل قبول ہیں۔ انگریزی ہندسوں کی حامل تاریخ یوں لکھی جائے گی، جسے 2 لکھیں گے، اس کے بعد ختمہ یعنی ڈیش، اپریل یعنی مہینے کا نام، اس کے بعد سال کا نام۔ اسی طرح درخواست گزار اور الف بے جیم۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ نے ایک خوبصورت اور مؤثر درخواست لکھنا کا طریقہ سیکھا، اور اگر یہ طریقہ آپ زیر استعمال لائیں گے تو آپ کی بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، نہ صرف امتحانی نقطہ نظر سے بلکہ روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان کا بھی آپ بڑے آسان طریقے سے سامنا کر لیں گے۔ میں امید کروں گا کہ یہ درخواست کا طریقہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہماری عملی مشق ہے، اور اس کے بعد والا جو لیکچر ہے اس میں ہم درخواست نویسی پر مشتمل کچھ درخواستیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ان پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ بہت شکریہ۔